فوج کی قیادت کی۔ آج ہم آپ کو قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاک فوج کے تمام سربراہان کی تفصیلات بتائیں گے۔ دوستو، یہ ہے جنرل فرینک والٹر میسروی۔ جنرل میسروی قیام پاکستان کے بعد پاک فوج کے پہلے انگریز سپہ سالار بنے۔ یاد رہے کہ قیام پاکستان کے بعد پاک فوج کے سربراہ کو کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا۔ جنرل میسروی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے کشمیر کے متعلق احکامات کو نظر انداز کیا، اس لیے ان سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا۔ جنرل میسروی برطانوی شہری تھے، اس لیے اپنے استعفے کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے۔ دوستو، یہ ہے جنرل ڈگلس ڈیوڈ گریسی۔ جنرل گریسی 11 فروری 1948 کو پاک فوج کے کمانڈر چیف بنے۔ جنرل گریسی بھی برطانوی شہری تھے، اس لیے 1951 کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی برطانیہ چلے گئے۔ دوستو، یہ ہے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان۔ جنرل محمد ایوب خان پاکستان کے تیسرے اور پہلے مسلمان فوجی کمانڈر ان چیف تھے۔ ایوب خان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ہزارہ سے تھا۔ ان کو جنوری 1951 میں پاک فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ وہ 1954 سے لے کر 1956 تک پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے۔ اکتوبر 1958 میں انہوں نے پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور اگلے 11 سال تک پاکستان پر حکومت کرتے رہے۔ دوستو، یہ ہے کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ خان۔ جنرل محمد موسیٰ خان پاکستان کے چوتھے کمانڈر ان چیف تھے۔ جنرل محمد موسیٰ خان کا تعلق کوئٹہ کی ہزارہ برادری سے تھا۔ وہ پاکستان کے واحد آرمی چیف تھے جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ یاد رہے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ جنرل محمد موسیٰ خان کی سربراہی میں لڑی گئی۔ وہ 8 سال تک پاک فوج کے سربراہ رہے۔ وہ 1966 سے لے کر 1969 تک مغربی پاکستان کے گورنر بھی رہے۔ دوستو، یہ ہے کمانڈر ان چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان پاک فوج کے 5ویں کمانڈر ان چیف تھے۔ صدر ایوب خان نے انہیں 1966 میں پاک فوج کا کمانڈر ان چیف نامزد کیا۔ 1969 میں جب صدر ایوب خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تو یحییٰ خان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وہ دسمبر 1971 تک صدر پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ جنرل یحییٰ خان کے دور میں مشرقی پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ ان کا دور سقوط ڈھاکہ کے المناک سانحے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ دوستو، یہ ہیں کمانڈر ان چیف جنرل گل حسن خان۔ جنرل گل حسن خان پاک فوج کے 6ٹھے کمانڈر ان چیف تھے۔ جنرل گل حسن خان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں حمود الرحمن کمیشن رپورٹ آنے کے بعد کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ جنرل گل حسن خان پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عرصہ رہنے والے کمانڈر ان چیف تھے۔ وہ صرف 3 ماہ تک کمانڈر ان چیف رہے۔ یاد رہے کہ جنرل گل حسن خان پاک فوج کے آخری کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ ان کے بعد آنے والے پاک فوج کے سربراہان کو چیف آف آرمی سٹاف کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل ٹکا خان۔ جنرل ٹکا خان پاک فوج کے 7ویں آرمی چیف تھے۔ ٹکا خان مارچ 1972 سے لے کر فروری 1976 تک پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف رہے۔ وہ اپریل 1971 سے لے کر ستمبر 1971 تک مشرقی پاکستان کے گورنر بھی رہے۔ جنرل ٹکا خان نے بنگالیوں کے خلاف ایک آپریشن سرچ لائٹ کروایا۔ اس آپریشن میں کئی ہزار بنگالی مارے گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے راولپنڈی کے حلقہ سے الیکشن بھی لڑا، مگر وہ شیخ رشید کے ہاتھوں قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے۔ دوستو، یہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق۔ جنرل محمد ضیاء الحق پاک فوج کے 8ویں آرمی چیف تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع بہاول نگر سے تھا۔ معروف سیاستدان اعجاز الحق جنرل محمد ضیاء الحق کے بیٹے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں 1976 میں چیف آف آرمی سٹاف نامزد کیا۔ آرمی چیف بننے کے 1 سال بعد جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ وہ 1977 سے لے کر 1988 تک پاکستان کے صدر اور آرمی چیف رہے۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں جنرل محمد ضیاء الحق کی وفات ہو گئی۔ دوستو، یہ ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ۔
جنرل مرزا اسلم بیگ پاک فوج کے 9ویں آرمی چیف تھے۔ اگست 1988 کو جب آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں وفات ہو گئی تو مرزا اسلم بیگ پاک فوج کے آرمی چیف بنے۔ اس وقت مرزا اسلم بیگ چاہتے تو اس موقع پر مارشل لا نافذ کر کے اپنے اقتدار کے لیے راستہ ہموار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 1988 کے عام انتخابات کو ہونے دیا۔ اس انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بن گئے۔ دوستو، مرزا محمد اسلم بیگ آج بھی زندہ ہیں اور ان کی عمر 90 سال کے قریب ہے۔ دوستو، یہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ پاک فوج کے 10ویں آرمی چیف تھے۔ آصف نواز جنجوعہ کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم سے تھا۔ ان کے دور میں سندھ کے اندر ڈاکو راج قائم تھا، اس لیے 1992 میں انہوں نے سندھ آپریشن شروع کیا۔ اسی آپریشن کے دوران MQM کے قائد الطاف حسین ملک سے فرار ہو گئے اور برطانیہ میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ جنوری 1993 میں اپنے دفتر میں ان کی اچانک موت واقع ہو گئی، جس کا الزام اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف پر آیا کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے۔ بعد ازاں رپورٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ پاکستانی تاریخ کے واحد آرمی چیف تھے جن کی وفات ان کے دفتر میں ہوئی۔ دوستو، یہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عبدالوحید کاکڑ۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ پاک فوج کے 11ویں آرمی چیف تھے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی اچانک وفات کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں 5 سینئر جنرلوں سے سپرسیڈ کر کے آرمی چیف بنائے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی 1993 والی تحریک زوروں پر تھی تو جنرل کاکڑ نے صدر غلام اسحاق خان بنگش اور وزیر اعظم نواز شریف کو بیک وقت مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ وحید کاکڑ جنوری 1993 سے لے کر 1996 تک پاک فوج کے آرمی چیف رہے۔ دوستو، یہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت۔ جنرل جہانگیر کرامت پاک فوج کے 12ویں آرمی چیف تھے۔ جنوری 1996 میں انہوں نے بحیثیت آرمی چیف اپنا عہدہ سنبھالا۔ 1998 میں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کانفرنس کی ایک تجویز پیش کی جسے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے مسترد کر دیا اور جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ مانگ لیا۔ لہٰذا انہوں نے بغیر کسی اختلاف کے 7 اکتوبر 1998 کو اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دیا۔ انہی کے دور میں 11 مئی 1998 میں پاکستان ایٹمی قوت بن کر ابھرا۔ دوستو، یہ ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف۔ جنرل پرویز مشرف پاکستان کے 13ویں آرمی چیف تھے۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ اکتوبر 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف نے کئی سینئر جنرلوں کو سپرسیڈ کرتے ہوئے انہیں آرمی چیف مقرر کیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے حکومت کا تختہ پلٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور وزیر اعظم کی پوری فیملی کو ملک بدر کر دیا۔ پرویز مشرف 1998 سے لے کر 2007 تک پاکستان کے آرمی چیف رہے۔ دوستو، یہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی پاک فوج کے 14ویں آرمی چیف تھے۔ اشفاق پرویز کیانی نومبر 2007 کو پاک فوج کے چیف بنے۔ اشفاق پرویز کیانی کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ اشفاق پرویز کیانی کے دور میں دہشت گردوں نے راولپنڈی میں موجود پاک فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ انہی کے دور میں امریکن فوج نے پاکستانی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے ایبٹ آباد میں موجود اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے باعث پاک فوج کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر خوب بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی 2013 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ دوستو، یہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف۔ جنرل راحیل شریف پاک فوج کے 15ویں چیف تھے۔ راحیل شریف کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات سے تھا۔ وہ نومبر 2013 میں پاک فوج کے چیف بنے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ان کے ماموں راجہ عزیز بھٹی نے نشان حیدر حاصل کیا۔
پھر 1971 کی پاک بھارت جنگ میں ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف شہید نے نشان حیدر کا اعزاز حاصل کیا۔ ان کے والد بھی میجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کا افسوسناک سانحہ جنرل راحیل شریف کے دور میں ہی ہوا تھا۔ راحیل شریف 28 نومبر 2016 کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ دوستو، یہ ہیں موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پاک فوج کے 16ویں آرمی چیف ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 5ویں ایسے آرمی چیف ہیں جنہیں وزیر اعظم نواز شریف نے تعینات کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جنرل راحیل شریف کے بعد پاک فوج کے آرمی چیف بنے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2019 میں ریٹائر ہونا تھا، مگر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اب نومبر 2022 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہوں گے۔